سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق آپ مہاتیر محمد کی مثال لیجئے۔ مہاتیر محمد کو 1989 میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ ملیشیا میں صحت کی سہولتیں زیادہ اچھی نہیں تھیں۔ ملک کے ماتمول لوگ دل کے آپریشن کے لیے سنگاپور، تھائی لینڈ، آسٹریلیا اور جاپان جاتے تھے۔ اعلیٰ بیوروکریٹس، وزراء اور ارکان اسمبلی بھی دوسرے ممالک سے علاج کراتے تھے۔ ڈاکٹر نے مہاتیر محمد کو بھی سنگاپور، جاپان یا برطانیہ لے جانے کا مشورہ دیا۔ خاندان نے تیاریاں شروع کر دی، لیکن جب مہاتیر محمد کو ہوش آیا تو انہوں نے باہر علاج کرانے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا، مجھے جتنی کیئر اپنے ملک میں مل سکتی ہے وہ دوسرے ملک کے ڈاکٹر نہیں دے سکتے، لہٰذا میں باہر نہیں جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے سمجھایا، ہمارے پاس میڈیکل کی جدید سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ مہاتیر کا جواب تھا، یہ ظلم ہے۔ ملیشیا کے لوگ کم تر سہولتوں کے ساتھ علاج کرائیں اور وزیر اعظم کا دنیا کے مہنگا ترین اسپتالوں میں علاج ہو۔ میں بھی اتنی ہی سہولتیں لوں گا جتنی سہولتیں ملیشیا کے عام لوگوں کو ملتی ہیں۔ ملیشیا کے ڈاکٹر وزیر اعظم کے صحت کے سامنے بے بس ہو گئے۔ وزیر اعظم کا آپریشن ہوا، کامیاب ہوا اور یہ آج تک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ مہاتیر محمد کے اس فیصلے نے ملیشیا کے ہیلتھ سیکٹر میں جان ڈال دی۔ ڈاکٹروں اور عوام میں اعتماد پیدا ہوا۔ عمرہ بھی مقامی اسپتالوں میں علاج کرانے لگے۔ مہاتیر محمد کو علاج کے دوران اسپتالوں کے مسائل کا اندازہ ہوا۔ یہ صحت یاب ہونے کے بعد ہیلتھ سیکٹر پر توجہ دینے لگے اور یوں ملیشیا میں ہیلتھ انڈسٹری ڈیولپ ہونے لگی اور یہ ملک خطے کے 3 بڑے ملکوں میں شمار ہونے لگا۔ آج ملیشیا دنیا بھر کے مریضوں سے اربوں روپے کما رہا ہے۔ کیسے یہ ملک ہیلتھ ٹورزم کے 5 بڑے مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ ملیشیا میں 16 5 اسٹار ہسپتال ہیں، ان میں سے 9 بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ دنیا بھر کے مریض ان اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان سے بھی ہزاروں مریض ملیشیا جاتے ہیں اور کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ معاشی انقلاب مہاتیر محمد کے ایک فیصلے کا نتیجہ تھا۔ یہ اگر 1989 میں اپنی اوپن ہارٹ سرجری کے لیے برطانیہ یا سنگاپور چلے جاتے تو ملیشیا کے لوگ آج بھی اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے اور ملیشیا کی طبی صورتحال آج بھی ناگفتہ ہوتی۔ آپ مہاتیر محمد کی زندگی کا یہ واقعہ ملاحظہ کیجئے، پاکستان کی طبی حالات کا اندازہ لگائیے۔ ہمارے ملک کو 75 سال ہو چکے ہیں۔ ان 75 برسوں میں 30 سال فوج حکمران رہی۔ جنرل ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق ہوں یا پھر جنرل مشرف ہوں، فوجی حکمران مکمل طور پر سیاہ سفید کے مالک تھے۔ جنرل ایوب خان نے ملک کو امریکہ کی گود میں بٹھا دیا، ملک بیٹھ گیا۔ یحییٰ خان نے پاکستان توڑ دیا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ملک افغانستان کی آگ میں جھونک دیا، ملک آگ میں کود گیا۔ اور جنرل پرویز مشرف نے ایک ٹیلی فون کال پر 30 سال کی افغان پالیسی ریورس کر دی۔ پالیسی ریورس ہوگی مگر ملک کے کسی مائی کے لال کو سوال کی جرت نہ ہوئی۔ پیپلز پارٹی 1972 سے حکومتی ایوانوں میں موجود ہے۔ بھٹو صاحب مرنے کے باوجود آج بھی زندہ ہے۔ میاں برادران اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی 1985 سے حکمران ہے۔ ملک کی یہ دونوں بڑی پارٹیاں 3 بار وزارت عظمیٰ کے جھولے میں بیٹھ چکی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کا ملکی تاریخ کی پہلی سیاسی جماعت تھی جسے 5 سال پورے کرنے کا موقع ملا۔ پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی اور قدرت نے جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور ANP کو بھی خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کا موقع دیا۔ لیکن آپ ملک کی بدقسمتی ملاحظہ کیجئے، فوج ہو، پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پھر ANP، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور MQM ہو، ملک کی کوئی سیاسی جماعت پاکستان میں ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکی جس میں ہمارے وزیر اعظم کا چیک اپ ہو سکتا ہو، جس میں وزیر اعظم کی اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہو۔ یہ ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہے، ہم اپنے وزیر اعظم کو ملک میں علاج کی سہولتیں نہیں دے سکتے۔ آپ بدقسمتی ملاحظہ کیجئے، پاکستان پیپلز پارٹی 4 بار اقتدار میں آئی لیکن یہ ملک میں آصف علی زرداری کے سٹینڈرڈ کا کوئی اسپتال نہیں بنا سکی۔ نون لیگ وفاق میں 3 بار اور پنجاب میں 4 بار اقتدار میں آئی لیکن یہ بھی کوئی ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکی جس میں ان کے قید کا علاج ہو سکے۔ MQM 28 برس سے اقتدار کے ایوانوں میں ہے۔ ANP 5 سال صوبے میں اور وفاق میں پیپلز پارٹی کی کولیشن پارٹنر رہی۔ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی نے KP میں 5 سال لمبی اسلامی حکومت بنائی۔
مولانا فضل الرحمان وفاق میں 30 سال سے فیصلہ کن پوزیشن میں ہیں اور عمران خان کی جماعت صوبائی حکومت چلا رہی ہے، لیکن یہ لوگ بھی صوبے میں کوئی ایسا معیاری اسپتال نہیں بنا سکے جس میں ان کے لیڈروں کا علاج ہو سکے۔ کیوں آصف علی زرداری علاج کے لیے لندن، نیو یارک اور دبئی میں کیوں مارے پھر رہے ہوتے ہیں؟ میاں شہباز شریف مکمل اختیارات کے باوجود ہر ماہ علاج کے لیے کیوں لندن جاتے ہیں؟ میاں نواز شریف کی اوپن ہارٹ سرجری کیوں لندن میں ہوتی ہے؟ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی جرمنی، ناروے اور چین کے کلینکس میں کیوں دھکے کھا رہے ہیں؟ اسفن یار ولی اور مولانا فضل الرحمان کو طبی معائنے کے لیے دبئی اور برطانیہ میں کیوں جانا پڑتا ہے؟ الطاف حسین لندن کے اسپتالوں کے کیوں محتاج ہیں؟ عمران خان کمر کی چوٹ کے علاج کے لیے برطانیہ کیوں جاتے ہیں؟ میاں صاحبان اس وقت ایک لمحے کے لیے اتنا ضرور سوچئے، کیا یہ میری ناکامی نہیں؟ مجھے یقین ہے جب میاں نواز شریف، شہباز شریف یہ سوچیں گے تو یہ چند سیکنڈ میں ان وجوہات تک پہنچ جائیں گے جن کے ہاتھوں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے 165 مریض انتقال کر گئے تھے، جن کی وجہ سے لیا کے 35 لوگ وقت پر معدے صاف نہ ہونے سے قبروں میں جہاں پہنچے، جن کی وجہ سے تھر میں 465 بچے فوت ہو گئے، جن کی وجہ سے پورے بلوچستان اور پورے خیبر پختونخوا میں دل کے امراض کا کوئی اسپتال نہیں، جن کی وجہ سے KPK سے روزانہ 5000 مریض اسلام آباد اور راولپنڈی میں آتے ہیں اور راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے علاج کراتے ہیں، جن کی وجہ سے سندھ حکومت کئی ارب روپے لگانے کے باوجود کراچی کا سول اسپتال نہیں چلا سکی، جن کی وجہ سے لوگ اپنے بیمار بچے لے کر ملک ریاض کے گھر اور دفتر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور جن کی وجہ سے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ طبی معائنے کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں۔ میاں شہباز شریف جس وقت یہ سوچیں گے، یہ سمجھ جائیں گے ملک بھر کے اسپتالوں میں آگ بجھانے کے آلات کیوں نہیں ہیں، ڈاکٹروں کا معیار کیوں نیچے آ رہا ہے اور ملک میں جعلی ادویات کیوں ملتی ہیں۔ مجھے یقین ہے وزیر اعظم جب بھی یہ سوچیں گے، یہ خود کو اس صورتحال کا ذمہ دار سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو صحت دے اور یہ ملک کے تمام ڈویژنل اسپتالوں کو ہارلے اسٹریٹ کلینکس جیسا بنانے کا اعلان کر دیں۔ یہ اعلان کر دیں ہم اگلے 2 سال میں ملک کی ہر ڈویژن میں ایسا اسپتال بنائیں گے جس میں عام شہری سے لے کر وزیر اعظم تک کا علاج ہوگا، جس میں وہ ساری سہولتیں ہوں گی جو میں نے لندن کے کلینکس میں دیکھی تھی۔ وزیر اعظم اگر یہ اعلان کر دیتے ہیں، یہ اگر ملک میں 30 جدید اسپتال بنا دیتے ہیں تو آپ یقین کیجئے یہ اوپن ہارٹ سرجری ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔